व्यू 360 में। पाकिस्तान में तामीराती शोबा बढ़ती हुई महंगाई के बायस सुस्त रवि का शिकार। अगर आप कोई घर बनाते हैं अपना या बिल्डिंग बनाते हैं तो 500 से 600 रुपए पर स्क्वायर फीट, वो महंगा हुआ सिर्फ 1 साल के अंदर। सुकूत ढाका के 50 साल। मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर अकबर एस अहमद ने क्या देखा? तो मैंने ये देखा था कि मार्च के एंड में फायरिंग से पहले 90% बंगाली प्रो पाकिस्तान थे, लेकिन जब फायरिंग शुरू हुई है तो 90% बंगाली व एंटी पाकिस्तान। और 2021 के इख्तिताम पर साल की अहम तरीन पेशरफ, अफगान जंग के इख्तिताम पर एक नज़र। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। तवक्को की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान कल कौमी असम्बली के इजलास में मिनी बजट पेश करेगी। इसके तहत सरकारी अखराजात और मालियाती तब्दीलियों की मद में कमोबेश 600 अरब रुपए की कटौतियाँ मुतवक्को हैं। मकसद है मौजूदा बजट का खसारा कम करना। ये मिनी बजट IMF की उन शराइत की बुनियाद पर तैयार किया गया है जिन्हें पूरा करने पर ही आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त जारी करेगा। इस मिनी बजट में जो बहुत से इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं उनमें एक यह है कि 6 माह के लिए तैयार शुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगा दी जाए ताकि ज़र मुबादला की बैरून मुल्क मुंतकली को रोका जा सके और रुपए की कदर कुछ मुस्तहकम करने में मदद मिले। कराची से मोहम्मद साकिब ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या इस इक़दाम से वाकई तजारती खसारे पर काबू पाने में कोई मदद मिल सकती है या नहीं। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं उसे कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट यानी CBU कहा जाता है और ये गाड़ियाँ बैरून मुल्क से तैयार और आम तौर पर इस्तेमाल शुदा आती हैं, जबकि इसके मुकाबले में मकामी तौर पर दरामद शुदा पार्ट से तैयार होने वाली गाड़ियों को CKD यानी कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट कहा जाता है। लेकिन गाड़ियाँ खरीदने वाले शहरी मकामी तौर पर तैयार शुदा गाड़ियों के मुकाबले में दरामद शुदा गाड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी क्यों जाहिर करते हैं, ये जानने के लिए हम रुख करते हैं इम्पोर्टेड कार्स की मार्केट का। जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी जो लोकल कंपनीज़ वाले के कार डीलर हैं, इनके ऑथराइज डीलर जो है, उधर मुझे कैश पे कोई गाड़ी नहीं मिलती और कहते हैं आप बुकिंग करवा लें और 8-9 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं इम्पोर्टेड गाड़ी देख रहा हूँ कि उसी वक्त मुझे कैश में गाड़ी मिल जाएगी। लोकल गाड़ियों में तो अभी ये 0 मीटर है, आप पेमेंट जमा कराओ तब भी आपको 2 महीने में गाड़ी नहीं मिलती, उस पर भी ऑन चल रहा है। तो जैपनीज़ तो ये है गाड़ी ऑन द स्पॉट पेमेंट दो मिल तो जाती है। आपको लगता है ज़र मुबादला बाहर जा रहा है, तो उस ज़र मुबादला बाहर जाने की मद में जितना बाहर जा रहा है उससे 200% आपको ड्यूटी के मद में आ भी रहा है। सबसे पहली बात ये कि जो आपको ड्यूटी के मद में अमाउंट आ रहा है आप उसको रद्द कर रहे हो। फिर वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है लोकल एक्साइज एंड टैक्सेशन में, अरबों रुपया वहाँ जाता है, वो भी आप रद्द कर देंगे 6 महीने के लिए। ये मुनासिब फैसला नहीं है। आखिर पाकिस्तानी कितनी मालियत की गाड़ियाँ बैरून मुल्क से दरामद करते हैं और क्या ये फैसला वाकई मुल्क के तजारती खसारे को कम करने में कुछ मदद देगा, ये जानने के लिए चलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के पास। लेटेस्ट ईयर की बात बताऊँ तो 2021 FY21 में आपकी जो इम्पोर्टेड CBUs हैं वो तकरीबन 27,000 यूनिट्स इंपोर्ट की गई हैं, जबकि आपकी जो CKD की सेल्स है वो मोर देन 250 लाख की सेल्स रिकॉर्ड गई हैं। 27,000 गाड़ियों पे हमने जो खर्च किया है वो तकरीबन $250 मिलियन किया है। लगता है कि गाड़ियाँ बैन होने से अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर जब आप ऑन रोड गाड़ियाँ देखते हैं तो लोगों का एक माइंड बन जाता है यार इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आ रही हैं, आपका डॉलर बाहर जा रहा है, उस पर बैन लगाया जाए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को आई थिंक इम्प्लीमेंट कर रही है कि पॉपुलर चीज़ पे ही पहले बैन लगा दिया ताकि लोग देखें कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है आपका इंपोर्ट बिल करटेल करने में। तो ये कुछ मेजर्स हैं, बट अगर उसको मैं इन नंबर टर्म बताऊं या इन परसेंटेज टर्म बताऊं तो फ़िलहाल इसका मिनिमल इम्पैक्ट है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि दरामद शुदा गाड़ियों से कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं और इसीलिए दरामद शुदा गाड़ियों पर फ़िलहाल पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मईशत की मस्बत तस्वीर पेश की और बताया कि मुल्क में कारोबार फल फूल रहे हैं और तमाम माशी इशारे मस्बत हैं। लेकिन आम आदमी से पूछें तो बढ़ती महंगाई और कम होती क़ुव्वत ख़रीद उसका सबसे बड़ा मसला है। इसका असर बराह रास्त एक ऐसे शोबे पे भी पड़ रहा है जिसमें सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए हुकूमत ने खुद खुसूसी मराद दी। मैं बात कर रही हूँ तामीराती शोबे की, और कोशिश हुकूमत की ये रही है कि इस शोबे में काम तेज़तर हो, प्रॉपर्टी की ख़रीद में भी इजाफा हो और मुलाजमतों के मौक़े बढ़ें। लेकिन तामीराती मटीरियल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से न सिर्फ आम सारिफीन परेशान हो रहे हैं बल्कि तामीराती सनत से मुंसलिक कारोबारी अफराद भी
پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ پیش کر رہے ہیں نظرالاسلام اس رپورٹ میں۔ ملک خروم اسلام آباد کے مضافات میں اپنے والدین کے ساتھ کرائے کے ایک مکان میں رہتے ہیں۔ کرائے کی جھنجھٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے گزشتہ سال والد کی جمع پونجی سے مکان بنانے کا فیصلہ کیا، مگر تعمیراتی مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ جو چیز بھی لینے جاتے تھے وہ اب اس کے یعنی کہ 45 سے 50% ریٹ بڑھ چکا ہے ہر لحاظ سے، بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں ہم کنسٹرکشن کمپنی کو اس کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسا ریلیف ہے کہ جس چیز کو لینے جائیں تو اس کا ریٹ ہر چیز سے ڈبل ہوتا جا رہا ہے۔ فیوچر میں تو ناممکن ہو جائے گا، خواب ہی رہ جائے گا لوگوں کو، کیونکہ جس طرح دن بدن یہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے یہ ناممکن ہی ہو جائے گا ایک گھر بنانا۔ مہنگائی سے جہاں صارفین کی قوت خرید کم ہوئی ہے، وہیں لیبر کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ لیبر بھی اس لیے مہنگی ہوگی، ہر دوسرے دن چینی کا ریٹ، دال کا ریٹ کہتے ہیں، لیبر ہماری بھی مہنگی ہے، ہمیں چیزیں سستی نہیں ملتی۔ پہلے مزدور 800 لیتا تھا، ابھی 1000 روپے لیتا ہے، مستری پہلے 1200 لیتا تھا، ابھی 1500 روپے لیتا ہے۔ تعمیراتی شعبے میں بڑھتی ہوئی لاگت سے بڑے بلڈرز بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی گھر بناتے ہیں اپنا یا بلڈنگ بناتے ہیں تو 500 سے 600 روپے پر اسکوائر فٹ، وہ مہنگا ہوا صرف ایک سال کے اندر۔ کوئی پروڈکٹ جس کا را مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے، ڈالر کا امپیکٹ آیا اس کے اوپر، اس وجہ سے مہنگائی ہوئی، لیکن جو لوکل پروڈکٹ جس کا سارا دار و مدار جس کے را کا جو ہے وہ لوکل کنٹری کے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مہنگائی آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے انتخابی منشور کے مطابق ملک بھر میں 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے، تاہم بعض بلڈرز خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ تعمیراتی لاگت مقررہ قیمت سے بڑھ رہی ہے، اس لیے ماضی کی اسکیموں کی طرح یہ اسکیم بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، محمد خان جنید جو پرائم منسٹر تھے 85 سے قبل، وہ ایک کراچی کے اندر بہت بڑی سرجانی ٹاؤن میں اسکیم لائے تھے، ہمیں ہی آباد کوئی بلڈرز کو ہی انہوں نے جو ہے وہ ہینڈ اوور کی تھی لینڈ کے، جی یہاں لوور مڈل کلاس کو آپ گھر دیں بنا کے۔ ہم نے اس کی پرائز فکس کی، لیکن کچھ عرصے بعد اس کی پرائز جو ہے وہ بڑھ گئی۔ آج آپ وزٹ کر لیں ان اسکیموں کو، وہ کھنڈر بنی ہوئی ہیں، وہ آج تک نہیں بنے گھر۔ ماہرین تعمیراتی شعبے میں مہنگائی کی ایک اور وجہ کنسٹرکشن سیکٹر میں بڑی کمپنیوں کی اجارہ داری کو بھی قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے قیمتیں کنٹرول کی جاتی ہیں۔ 2 سال قبل حکومت کی جانب سے تعمیراتی شعبے کے لیے کچھ مراحل متعارف کی گئی تھیں۔ ان کے تحت بنا بنایا گھر یا فلیٹ خریدنے والا ذریعہ آمدن ظاہر کرنے کا پابند نہیں تھا، اس سے پراپرٹی کی خرید میں اضافہ ہوا۔ دوسری جانب کسی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے رقبے کے حساب سے فکس ٹیکس متعارف کیا گیا، جسے آن لائن ادا کرنے کی سہولت دی گئی۔ آصف عارف جیوا کہتے ہیں کہ اس سے بھی بلڈرز کے کام کی رفتار بڑھی، مگر یہ مراحت بھی 6 ماہ پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ان سہولتوں کی تجدید سمیت دیگر ٹیکس مراحت چاہتی ہے تاکہ تعمیراتی کام کی لاگت میں کمی آ سکے اور لوگ پراپرٹی خریدنے میں دلچسپی لیں، مگر IMF سے قرض کی قسط حاصل کرنے کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ حکومت پاکستان مختلف شعبوں میں ٹیکس سے استثناء اور سبسڈیز دینا ختم کرے۔ نظرالاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ حکومتی دعوے کس حد تک درست ہیں اور عام آدمی کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، اس بارے میں ہم ماہرین کی رائے بھی آپ کے لیے پہلے بھی لے کے آتے رہے ہیں اور آگے بھی لے کے آتے رہیں گے۔ یہ کوریج آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی۔ سقوط ڈھاکہ کے 50 سال مکمل ہونے پر وائس آف امریکہ کی ٹیم آپ کے لیے دستاویزی ویڈیوز کا ایک خصوصی سلسلہ پیش کر رہی ہے، جو آپ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیجز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم نے ایسی بہت سی شخصیات سے بات کی ہے جنہوں نے تاریخ کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھا۔ سابق پاکستانی سفارتکار ڈاکٹر اکبر ایس احمد 71 کی جنگ کے وقت مشرقی پاکستان میں اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر تعینات تھے۔ اپنی کچھ یادیں انہوں نے ہمارے ساتھی عبدالعزیز خان کو بتائیں۔ 70 اور 71 میں میں اسسٹنٹ کمشنر تھا فیلڈ میں، تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ مارچ کے اینڈ میں فائرنگ سے پہلے 90% بنگالی پرو پاکستان تھے، لیکن جب فائرنگ شروع ہوئی ہے تو 90% بنگالی ہوا اینٹی پاکستان۔ دوسرا میرا ایک انکاؤنٹر ہوا تھا پریزیڈنٹ ایوب خان کے ساتھ اسلام آباد، اسی وقت جب میں ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان آیا تو کچھ چھٹی لے کے، میری وائف وہاں تھی، فیملی وہاں تھی، سب پریشان تھے۔ تو اسلام آباد میں ان کے گھر میں، وہاں پر بھی وہ فیملی رشتہ تھا، تو مجھے 1 to 1 میٹنگز ہوتی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ہاؤ ڈو یو سی اٹ، تو کہنے کہ نو اٹس اوور۔ To Pakistan and India,
साहबजादा याकूब निकाले गए थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, पर उनको निकाला था। ख़बरें थी कि शायद वो हाउस अरेस्ट में, शायद वो ट्राई होंगे, मिलिट्री ट्राइब्यूनल के सामने पेश होंगे। तो मैं उनको मिलने गया कराची, तो वो चौकीदार ने कहा कि वो किसी से मिल नहीं रहे। तो एनीवे मैंने कहा उनको बताओ मैं आया हूँ। तो मुझे फ़ौरन अंदर बुलाया। तो मैं जब दाखिल हुआ हूँ तो ड्राइंग रूम में वो खड़े थे। पहला सवाल उनका था, ब्रिलियंट आदमी थे, पहला सवाल था, अकबर हाउ लॉन्ग डू वी हैव? और मैंने कहा 6 months। तो उनको ऐसे लगा कि मैंने उनके पेट में घुसा मारा है, क्योंकि वो बैठ गए कुर्सी पर। कहने कि 6 months, समझाओ मुझे ये कैसे तुम कह रहे हो 6 months? तो मैंने कहा सर आपकी जो फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज, दे यूज्ड टू ट्रेनिंग एंड फाइटिंग ऑन द प्लेन्स ऑफ द पंजाब। ट्रेडिशनली उनकी हिस्ट्री है, उनकी पूरी ट्रेनिंग जो होती है वो इन्फेंट्री आगे जाती है, बैक्ड अप बाय द आर्मर डिवीजन, और इफ नेसेसरी द एयर स्ट्राइक्स कम इन। दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरफेयर। ये आपको, यू हैव नो आइडिया ये वॉरफेयर क्या। मैं तो फील्ड में हूँ, मैं देख रहा हूँ, आपका पानी कटेगा, आपके पानी पॉइजन होगा, आपको खाने से वो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी, आपकी रोड्स कट ऑफ हो जाएंगी, और इवेंचुअली यू विल बी कम्प्लीटली एनसर्कल, और आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ही गॉट अ शॉक। और मैंने कहा अगर आपके दुश्मन बीच में दाखिल होते हैं और देयर इज़ नो डाउट कि वो इन्वॉल्व हैं, तो यू विल बी इन डीप ट्रबल। 3-4 बैचमेट्स तो मेरे फील्ड में मारे गए थे। फील्ड में, आप सोचें एक असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में एक जानवर की तरह इनको मारा है फील्ड में, एक दो तो विद देयर वाइव्स। तो इनसे जब हम बात करते थे इस्लामाबाद में, वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड थे। एक बंगाली कपल था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बंगाल का, वो मुझे लड़का मिलने आया दफ्तर में, तो कहने का मेरी बीवी खूबसूरत सी बीवी है, तो उसके पीछे कुछ अफसर लग गए हैं कि ये हम तुम्हें शिकायत तुम्हारी कर दें अगर तुम हमें ये अपनी बीवी ना दोगे। तो मैंने फिर फ़ौरन उनसे कहा कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार है कराची में? उसने कहा हाँ। तो मैं कहा मैं तुम्हें टिकट दिलवाता हूँ, तुम फ़ौरन जाओ वहाँ 2-4 हफ्ते गुजारो, मैं यहाँ इनको संभालता हूँ। तो वहाँ टिकट मिलना इम्पॉसिबल था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो क्योंकि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, मुझे फिर 2 सीट मिली बिकॉज ऑफ माई पोजीशन। वो मैंने इसको बताया तुम्हारी 2 सीट हैं, नेक्स्ट फ्लाइट पे तुम निकलो। उन दोनों को निकाला। फिर मैंने जो भी अफसर इनको तंग कर रहे थे उनको बुला के मैंने कहा कि अगर मैंने कभी भी ये सुना तो यू विल बी इन रियल ट्रबल, बिकॉज तुम्हारे बॉसेस, सीनियर बॉसेस को मैं जानता हूँ। और एक बड़ा फेमस केस था, वो मेरे डिप्टी कमिश्नर मुझसे सीनियर थे, मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था वो डिप्टी कमिश्नर थे, CSP बंगाली, बड़े सीनियर। तो उनका बड़ा एक पेचीदा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, फौज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि ये किसी तरह मुक्ति बानी है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अब मुझे पता था ये गलत था, तो उसको, वो मेरा सीनियर था, मुझे पता था कि दिस कुड नॉट बी ट्रू। तो मैंने उसको बुलाकर दफ्तर में मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एक फ़ाइल देने वाला हूँ, उसके बाद जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, कुछ मत करो तुम। तो उस फाइल में मैंने उसको फ़ाइल दी, उसमें लिखा था कि ये गद्दार है, उसको गिरफ़्तार करके ट्रायल होएगा वो। तो वो बैठ गया कहने या अल्लाह ये क्या, बिकॉज वो बड़ा वफादार पाकिस्तानी था और बड़ी मेहनत से उसने काम किया था। तो उसके बाद मैंने उसका केस, उसको मैंने कहा मैं तुम्हारा केस इस्लामाबाद भेज रहा हूँ, और क्योंकि तुम CSP अफसर हो, ओनली इस्लामाबाद कैन डिसाइड तुम्हारे साथ क्या होगा, नो वन कैन टच यू, क्योंकि मैंने ये अब सरकारी तौर पे इसका कॉग्निसेंस लिया है। तो बड़ा ग्रेटफुल था। तो हिस्ट्री अजीब होती है। मैनी ईयर्स लेटर मैं यहाँ आया वाशिंगटन DC, तो 9/11 हुआ, प्रेसिडेंट बुश ने एक इफ्तार पार्टी की, डिनर किया। वहाँ मैंने क्या देखा, वही मेरा सीनियर अफसर डिनर पर, वो बांग्लादेश का सफ़ीर बन के यहाँ आया हुआ था। वो इतनी मेरी कदर की, इतनी करीब, घर पे मुझे बुलाते थे सबके साथ, और मुझे अपने राइट हैंड पे बिठाते थे, इतनी इज़्ज़त देते थे। क्योंकि मैंने जिक्र नहीं किया, उन्हें भी जिक्र नहीं किया, बट ये याददाश्त थी, ये हमारा रिश्ता था। एम्बेसडर अकबर एस अहमद ने और भी बहुत सी यादें वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ शेयर की, जो आप सकूत ढाका पे हमारी खुसूसी सीरीज़ में देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पे। साल 2021 अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। आने वाले शोज़ में हम इस साल के कुछ अहम वाक़यात का जायज़ा लेंगे। आज इस सिलसिले में सबसे पहले देखते हैं अफ़गान जंग के आखिरी दिनों का रीकैप, जब अमेरिका की तवील तरीन जंग अफरा तफरी में ख़त्म हुई और वही तालिबान फिर इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गए, जिनका तख्ता अमेरिका ने 20 साल कबल उलट दिया था। अमेरिका की तवील तरीन जंग का इख्तिताम हुआ।
ایک طویل عرصے سے افغانستان میں القاعدہ کا اثر و رسوخ کم ہونے کے بعد صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے محکمہ دفاع کو بتایا کہ فوجیوں کو گھر لانے کا وقت آ گیا ہے۔ فوج نے افغانستان میں در حقیقت وہی کیا جو اسے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یعنی اس جگہ کو ایسی محفوظ پناہ گاہ بننے سے روکا جائے جہاں سے دہشت گرد ہمارے وطن پر حملے کر سکیں، اسے حملے کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کریں۔ امریکی فوج کو امید تھی کہ وہ اپنے افغان شراکت داروں کو ایسی حالت میں چھوڑیں گے کہ وہ طالبان کے خلاف لڑ سکیں۔ اس کے بجائے طالبان نے اگست کے وسط میں کابل پر قبضہ کر لیا، جس سے امریکی انخلاء کے وقت حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بہت افراتفری تھی، کافی بوکھلاہٹ تھی۔ افغانستان کے صدر خود ہی ہوائی جہاز پر سوار ہو کر ملک سے باہر چلے گئے تھے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ 20 برس سے امریکی قیادت والے اتحاد کے ذریعے تربیت پانے اور مسلح ہونے والی افغان فورسز 20 دنوں سے بھی کم وقت میں پسپا ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ فورسز نے خوراک، گولہ بارود اور فضائی امداد کی کمی جیسے مسائل کو اس کی وجہ بتایا۔ ملک بھر میں مقامی رہنماؤں نے طالبان کے ساتھ فوری طور پر سمجھوتے کیے، جس سے دوسروں کو مجبوراً ہتھیار ڈالنا یا فرار ہونا پڑا۔ افغانستان میں 20 سال تک جنگ کرنے کے باوجود حقیقت میں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ امریکہ کی فوجی اور سیاسی قیادت واقعی سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ وہ افغانستان میں کس سے لڑ رہے ہیں۔ انہیں طالبان کی کچھ زیادہ سمجھ نہیں تھی، اور نہ ہی القاعدہ کو جان پائے تھے، اور نہ ہی وہ ان دونوں کے درمیان تعلقات کو سمجھ پائے تھے۔ امریکہ نے صرف چند ہفتوں میں 1,24,000 لوگوں کو افغانستان سے نکالنے میں مدد کی، لیکن داعش کے ایک حملے نے اس عمل کو نقصان پہنچایا۔ اس دہشت گرد حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ کچھ دن بعد داعش کو نشانہ بنانے کی غرض سے کیے جانے والے امریکی ڈرون حملے میں غلطی سے 10 معصوم شہری ہلاک ہو گئے، مگر انخلاء کے عمل میں سینکڑوں امریکی شہری اور ہزاروں افغان اتحادی پیچھے رہ گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی اطلاعات کے مطابق اس کے بعد آنے والے مہینوں میں امریکہ کی معاونت کرنے والوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور طالبان کے قبضے نے معاشی بدحالی کو جنم دیا۔ معیشت کا تیزی سے زوال ہمارے خدشات سے کہیں زیادہ شدید اور فوری ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے ساتھ موسم سرما میں زندہ رہنے کا انتظام کر لیں گے۔ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ داعش خراسان، جو کبھی افغانستان کے چھوٹے علاقوں تک محدود تھی، اب ہر صوبے تک پھیل چکی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال طالبان اور عام شہریوں کے خلاف ان کے حملوں میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی حکام نے بارہا اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ فضائی صلاحیتوں اور دی ہورائزن نامی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں ایسے دہشت گرد گروہوں کو نشانہ بناتے رہیں گے جو امریکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جیسے جیسے خطرات پیدا ہوں ہم اپنی پوری توجہ ان پر مرکوز رکھیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ امریکی فوج کے پاس اب پہلے کے مقابلے میں افغانستان کے اندر سے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی صرف 1 سے 2% صلاحیتیں ہیں، جس سے یہ مشن مزید مشکل ہو گیا ہے، اور اس اثنا میں افغان عوام کے لیے طالبان کے زیر اقتدار مستقبل بدستور غیر یقینی ہے۔ وہاں سے کچھ ملے جلے اشارے مل رہے ہیں، کچھ مثبت ہیں اور کچھ نہیں ہیں، لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب مثبت ہو جائے گا۔ اس کا متبادل ماضی کا دہرایا جانا ہے، جو کہ افغان عوام کے لیے مصائب، تنازعات اور ان کے معاملات میں بیرونی مداخلت ہوگی۔ دنیا بھر کی نظریں طالبان پر ہیں کہ آیا وہ مؤثر طریقے سے حکومت چلا سکیں گے، انسانی حقوق کا احترام کریں گے، اور کیا مغرب پر حملہ کرنے کی سازش کرنے والے دہشت گرد گروہ وہاں دوبارہ مضبوط ہو جائیں گے۔ کارلا بیب کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 46 ارکان نے صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ افغان سینٹرل بینک کے منجمد اثاثے بحال کر دیں اور افغانستان پر عائد پابندیاں ختم کر دیں تاکہ اقتصادی بحران سے دوچار ملک میں انسانی المیہ سے بچا جا سکے۔ اس خط کے رد عمل میں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ البتہ امریکہ وہاں انسانی امداد پہنچانے کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہا ہے۔ افغانستان کو درپیش مسائل کے حل کی بین الاقوامی کوششوں میں اس وقت بظاہر پاکستان لیڈ کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد کی صورتحال سے متعلق اب تک کی سب سے بڑی بین الاقوامی میٹنگ تھی۔ افغان عوام کیا سوچ رہے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے افغان صحافی ڈاکٹر حسین یاسا سے، جو کہ جرمنی سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر یاسا، OIC کی کانفرنس طالبان اور افغان عوام کے لیے آپ کے خیال میں کیسی رہی؟
میرے خیال سے کچھ حوالوں سے جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے، کیونکہ سارے اسلامی ممالک انہوں نے جو ہے یک زبان ہو کر اس بات پہ تاکید کی ہے کہ افغان عوام کو اس کڑے وقت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن بہر صورت کیونکہ اسلامی ممالک کے اسلامی OIC کے جو ممبران ہیں ان میں افغانستان کو لے کر کوئی وحدت نظر نہیں پایا جاتا ہے ان کی سیاسی پالیسیوں کے حوالے سے. بہر صورت بڑے محتاط انداز سے جو پرابلمیٹک مسائل ہیں ان کو ٹچ کیے بغیر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنائیں گے اور افغانستان کے عوام کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس فورم پہ بھی بار بار یہ کہا گیا کہ اگر افغانستان میں بحران مزید بڑھتا ہے تو پھر مہاجرین کی لہر اٹھے گی جو دنیا کے بہت سے ملکوں کو متاثر کرے گی، صرف ہمسایوں کو نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا طالبان انسانی بحران کا سہارا لے کے عالمی سطح پہ قبولیت حاصل کرنے کے قریب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو ریکگنائز تو نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر ان کے ساتھ مل کے افغانستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات تو امریکہ، پاکستان اور عالمی برادری کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ طالبان اس نازک موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے جو ہے دوحہ کے کانفرنس کے دوران ہر موقع کا فائدہ اٹھایا. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ عورتوں پہ مظالم ڈھا کر اور جو دوسرے گزشتہ حکومت کے جو منصوبین تھے ان کو شکنجوں کا نشانہ بنا کر اور ان کے مرموز قتل عام کو لے کر اور انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے افغانستان میں، اس کے مد نظر طالبان کی یہ کوشش رائگاں جائے گی، کیونکہ کسی نے بھی ابھی تک طالبان کو ریکگنائز کرنے میں کوئی سیریس الفاظ ادا نہیں. لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں تھوڑا سا کہ اوپنلی تو کسی نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہم ریکگنائز کریں گے، لیکن کیا اس سے طالبان کو مزید سپیس ملتی جا رہی ہے جو کرائسس اس وقت ہے اور جس طرح سے دنیا اس کو ڈیل کر رہی ہے؟ ایک طرح سے یہ سوال کیا کم اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ طالبان کو آفیشلی ریکگنائز کیا جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال سے کیونکہ طالبان اس وقت وہ افغانستان کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ساری دنیا نے اس حد تک اس بات کو تسلیم کی، لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کو لیجیٹیمیٹ حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے. طالبان کو بہت زیادہ میرے خیال سے مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن بہر صورت اس مرحلے پر اس حد تک کہ اگر عوام کے مشکلات کے حل کے لیے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اور اسلامی ممالک کچھ اقدام کرتے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا اس مرحلے میں. اچھا، آخر میں بریفلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بظاہر افغانستان سے متعلق عالمی کوششوں میں لیڈ کر رہا ہے. پہلے ٹروئیکا پلس بھی پاکستان نے ہی منعقد کی جو میٹنگ تھی، اور اب یہ OIC کا اجلاس بھی. ان کوششوں میں مغربی ممالک اور امریکہ اب تھوڑا لگ رہا ہے ایز اف ان کی بظاہر کوئی بیک سیٹ لے رہے ہوں. آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کی؟ ڈاکٹر یاسر، آپ کی آڈیو جو ہے وہ اب نہیں آ رہی، پہلے آپ کی آواز ہمیں آ رہی تھی لیکن اس وقت ہم آپ کو نہیں سن سکتے. لیکن بہرحال یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ڈائنامکس جو ہیں خطے کے وہ بدل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ افغانستان میں آبادی کے ایسے حلقے ہیں جو نہ صرف طالبان کو ناپسند کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات رکھتے ہیں. تو کیا پاکستان کا جو بہت بڑا رول ہمیں افغانستان میں نظر آ رہا ہے، اس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد سازی پہ کیسا اثر پڑے گا؟ تو یہ بہت سے اہم سوال ہیں جن کے ہم کوشش کریں گے آنے والے شوز میں آپ کے لیے جواب لے کے آئیں. لیکن یہ تھے ڈاکٹر حسین جاز صاحب جو ہمارے ساتھ جرمنی سے تھے. یہاں پہ آج کا ویو 360 ہوتا ہے ختم. سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. اور ہماری تمام تر کوریج کے لیے ہم سے رابطے میں رہنے کے لیے آتے رہیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے. ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.